دیکھیں علیہ السلام کا مطلب ہوتا ہے ان پر سلامتی ہو، تو بذات خود تو یہ لفظ ہر ایک کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے، پیغمبروں کے ساتھ بھی، صحابہ کے ساتھ بھی، تابعین کے ساتھ، کہ صرف پیغمبر کے ساتھ علیہ السلام لگایا جاتا ہے۔ تو جب ایک رواج پیدا ہو گیا ہے اور رواج کے غلط ہونے کی کوئی شرعی دلیل بھی نہیں ہے، تو یہ پھر پیغمبروں کا عرف میں خاصہ بن چکا ہے۔ اب اگر کسی صحابی کے ساتھ آپ لگاتے ہیں تو یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ گویا یہ ان کو پیغمبر سے ملا رہا ہے۔ تو جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے، داماد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے فضائل کوئی کم نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، لیکن اگر آپ باقی صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور حضرت علی کو علیہ السلام کہتے ہیں تو اس سے یہ وہم ہوتا ہے کہ آپ حضرت علی کو باقی تمام صحابہ پہ فضیلت دے رہے ہیں، جو اہل سنت والجماعت کا مذہب نہیں ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا جو مذہب ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، پھر حضرت علی ہیں، تو یہ ترتیب ہے۔ تو یا تو سب کے ساتھ علیہ السلام لگائیں، اور ظاہر ہے نہیں لگایا جاتا کیونکہ یہ ایک پیغمبروں کے ساتھ لگانے کا عرف ہو گیا ہے، تو اس سے یہ وہم ہوتا ہے گویا وہ پیغمبر ہیں۔ تو اگر آپ اہل سنت والجماعت میں ہیں تو پھر اہل سنت والجماعت کی نظر میں حضرت ابو بکر کا مقام تمام صحابہ سے زیادہ ہے، تو جب ان کو آپ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، علیہ السلام نہیں کہہ رہے، تو پھر آپ حضرت علی کو بھی رضی اللہ عنہ کہیں، ان کے ساتھ پھر آپ علیہ السلام نہ لگائیں تو بہتر ہے۔ اس میں علمی طور پہ بھی اگر بات کریں تو صحیح بخاری سے لے کے ابو داؤد تک سینکڑوں حدیثیں ہیں جس میں آل محمد کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہوا۔ اچھا عام پبلک کو ان باتوں کا نہیں پتا، ہماری زبان عربی نہیں ہے، یہاں پڑھی جاتی ہیں اردو کتابیں، اردو کے ترجمے میں مولوی نے ڈنڈی ماری ہے، یعنی کہ اردو میں جہاں ترجمہ لکھا حدیث کا وہاں رضی اللہ لکھ دیا، لیکن جہاں عربی میں ہے وہاں علیہ السلام۔ ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، آپ اس کا مثبت استعمال کریں۔ اس میں ایک ایپ ہے اسلام 360، جن بچوں نے یوز کیا وہ گواہی دے دیں گے۔ وہ زاہد سیپا صاحب ہیں وہ کراچی کے، انہوں نے ایک ایپ بنائی ہے جس میں انہوں نے قرآن اور حدیث کی تمام کتابیں اکٹھی کر لی ہیں۔ اس میں آپ نے صرف کسی لفظ کو لکھنا ہے، اور اگر آپ قرآن پہ جا کے سرچ کریں گے، ایک لفظ لکھیں گے تو وہ لفظ قرآن کے جہاں جہاں آیت میں استعمال ہوا ہے وہ سارا نیچے سامنے آ گا۔ آپ اس میں جا کے دیکھ لیں۔ اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو یہ صحیح بخاری 3748 یہ حدیث کا نمبر ہے، اس میں یہ عربی عبارت ہے، جہاں عربی عبارت ہے وہاں لکھا ہے براسل حسین علیہ السلام۔ اگر کیمرہ اسے کلوز کر کے دکھا سکے، راسل حسین علیہ السلام صحیح بخاری میں لکھا ہے، لیکن جب اس کا اردو میں ترجمہ ہوا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 20 حدیثیں میں ابھی اپنی اس ڈیجیٹل لائبریری میں دکھا سکتا ہوں، جہاں پہ عربی زبان میں علیہ السلام بخاری میں بھی لکھا ہے، ابو داؤد نے بھی لکھا ہے، جناب سیدہ کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے، سلام علیہم السلام، مولا علی اور جناب سیدہ کے نام کے ساتھ لکھا ہے، لیکن جب ترجمہ ہوا وہاں رضی اللہ کر دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے امام بخاری بھی انہیں علیہ السلام کہتے تھے۔ اب جو قوم اپنے امام کی نہیں مانے گی وہ میرے امام کی کیسے مان لے؟